اس گفتگو کے بالکل شروع میں ایک دو وضاحتیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو بین لگایا ہوا ہے نیٹو میڈیا میں 2-3 لفظ یوز کرنے پر، ان پر سے آج آپ کو بین لفٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ابھی عام انتخابات ہوئے اس کی الیکشن ٹرانسمیشن، میراتھن الیکشن ٹرانسمیشن، عظیم صحافی، تجزیہ نگار، اور جو انہوں نے گل افشانی گفتار فرمائی، میں اس پہ اور آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن 2-3 لفظوں پر سے بین ہٹے گا تو میں بات کروں گا، ورنہ میں بات نہیں کروں گا۔ اچھا، اور وہ کون سے؟ نہیں اچھا آپ بات تو کریں نا، پھر میں بات کروں۔ ایک بہت ہی دلچسپ ٹویٹ طلعت حسین صاحب کے اکاؤنٹ سے ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پہ جاہل کا لفظ میں استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں کروں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ہیں جن کے بارے میں، جنہیں ایبٹ آباد آپریشن کے بعد کہا گیا تھا کہ آپ شو کیجئے، ہمارے گھر والے آپ کی مانتے ہیں، پھر شو ہوا تھا، اس لیے نہ کریں۔ اوف خدایا، پاکستانی صحافت کا سٹینڈرڈ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ ان صاحب کو دیکھیے، یعنی آپ 25 کروڑ کے ایک ملک میں ایک ایکسرسائز ہوئی، جنرل الیکشنز ہوئے، آپ نے پہلے ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے یہ پروف کرنے کی کوشش کی کہ تمام الیکشنز ریگڈ ہیں۔ چلے میں مان لیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں نا، آپ کی سینس کہہ رہی ہے کہ تمام الیکشنز ریگڈ ہیں۔ اچھا، کنٹروورشل کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل نہیں، ریگڈ۔ اچھا، آپ رگ پہ آ گئے ہیں۔ اصل میں 1.5 دن تو بعد میری اتنی بے بسی ہو گئی سی کہ میں لفظ یوز کیا ہو نہ کیا ہو، ریگڈ کا کہنے کا مطلب تو یہی ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں ریگڈ ہے۔ صرف میں طلعت حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، حامد میر صاحب، جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں عظمت کے ستارے، ایک طرف تو ریگڈ ہیں الیکشن، اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے، نہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے بتا دیا ہے کہ یہ وہ، ابے یار ایک بات تو کر لیں۔ نہیں کاشف، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی بات ہو۔ کیسے؟ ذرا روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مرحلہ وار اگر چلوں تو کچھ ماہ پہلے ایک تماشا شروع ہو گیا ہمارے میڈیا پر، خیر اس کے اوپر پی ایم ایل این نے خود بھی کوئی ریبٹل نہیں دیا، خود بھی انہوں نے کہا کہ بول دے تو بولتے رہن، یہ ان کی ایک پالیسی ہے جو نہیں چل سکتی۔ اب ان کو سن 1957 سے آگے بڑھنا ہوگا اپنی اسٹریٹجی میں، سوشل میڈیا اسٹریٹجی ہو یا مین سٹریم کے ساتھ ان کے بنائے گئے بیانیوں کو ریبٹل دینے کی بات ہو۔ کیا وہ بات ہوئی؟ ویسے یہ شروع پیپلز پارٹی کی جانب سے ساڑی گل ہو گئی ہے، کیا یہ بات کہاں سے آئی، کیسے بنی؟ نہیں، مسلسل اس بات کو اتنا ٹو کیا گیا، ساڑی گل بنی ہوئی ہے، ساڑی گل ہو گئی ہے، ساڑی گل ہو گئی۔ انہوں نے یہ بنایا، یہ بات اتنی راسخ کی گئی، اتنی کی گئی، انہوں نے سمجھا کہ اس طرح سے کہ پی ایم ایل این کے ووٹر کو گھر بٹھا لیں گے، وہ الگ گل ہے، وہ اسی بات چو گل کریں گے کہ پی ایم ایل این دا ووٹ بینک ودیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے تجزیہ نگار وہ ذرا سامنے تو آئیں، سامنے آئے، اب بتائیں۔ ہاں، اب وہ اور طرح سے تجزیہ کر رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں جو تو 2% ہی ہلے رزلٹ آیا سی، 2%، میں بھی نہیں کہہ رہی، 2% رزلٹ آیا، عوام کے مینڈیٹ کو مان لینا چاہیے، 2% رزلٹ تھی۔ او بھائی 450 350 پولنگ سٹیشناں چوں اگر مطلب کہ 4-5 دا ہی رزلٹ آیا، تسی اوتھے ہی انہوں کہنے لگ پے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کے بعد یہ لوگ جو الیکشن ٹرانسمیشن ان کی چل رہی تھی، ایک تو ہر چینل کا اپنا وہ نمبر گیم تھی، ہر چینل کی اپنی نمبر گیم تھی، ٹھیک ہے۔ کسی چینل کے نمبر دوسرے سے نہیں مل رہے تھے، ایسا ہی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے فیلڈ رپورٹرز کو آر او آفس تک رسائی نہیں ہے، وہ وہاں پر جانے نہیں دے رہے، پھر تسی یہ کتھوں لے رہے سی، کتھوں؟ میں نے ایک ایسا چینل دیکھا، شاید وہ ایکسپریس نیوز تھا، ٹھیک ہے، میں شاید اس لیے لا رہی ہوں کہ اسی بہت ماڑے موٹے لوگ ہیں، پھر کوئی نوٹس نہ۔ وہاں پر جو خاتون تھیں انہوں نے کوئی 10:30 بجے، 10:30 پونے 11 بجے کہا کہ یاسمین راشد کے 2 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے ووٹ بتائے، اور نواز شریف کے ہیں 17,000۔ جیڑی بندی عقائدہ ہی سینکڑا نہیں کر سکتی، تسی انہوں الیکشن ٹرانسمیشن کنڈکٹ کرنے واسطے کھڑا کیتا ہوا ہے۔
ਹੁਣ ਅਕਾਇਦਾ ਹੀ ਸੈਂਕੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ 10 100 ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, मतलब उसने 2.25 लाख वोट और 17,000 वोट, हर कोई खुदा का खौफ करो। नहीं, ये आप गुफ्तगू किधर लेके जा रहे हैं? अच्छा ठीक होगी बात। अच्छा, फिर वो लोग तज्जिया निगार बनकर बैठे हुए हैं जो स्टूडियो में बैठे बैठे ही सीनियर हो गए हैं। मैंने कभी इन लोगों को कोई फील्ड रिपोर्टिंग करते हुए नहीं देखा, कोई इलेक्शन कवर करते हुए नहीं देखा, फील्ड में नहीं ये लोग गए, जिन्हें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के फर्क का नहीं पता, वो बैठकर तंज कर रहे हैं सियासतदानों पर, मुसलसल कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो लोग जिनको मैंने कभी फील्ड में नहीं देखा, वो मीडिया पर बैठकर ये बता रहे हैं कि ये यहाँ से भी खाना खा लेंगे, वोटर वहाँ से भी खाना खा लेंगे, वो वोट अपनी मर्जी का देंगे। फिर ये बात की जा रही है, ओ हो PMLN ने ना इस दफ़ा हलवा पूरी के नाश्ते नहीं करवाए इसलिए वोटर नहीं निकला। ये क्या बात हुई? मैं आपके साथ अगर आप कलेक्टिव विजडम की तौहीन कर रहे हैं, फिर आप इसके साथ साथ आप एक सियासी जमात के सपोर्टर को सिर्फ तुसी नहीं रोटी खांदे, तुसी रोटी खा के नहीं सोंदे रात ਨੂੰ। मेरी बात सुनिए, मतलब अच्छा कितनी दफा वो रोटी खा लेंगे? आप गुफ्तगू कहाँ लेके जा रही हैं? मैं हमारे मीडिया, मैं आपके साथ मिलके मेन स्ट्रीम मीडिया को बैश नहीं कर रहा, मैं बैश कर रही हूँ। जो भी आप कर रही हैं, मैं तो ये बात देखिए, मैं तो पहले से मैं तज्जिया कर रही हूँ, मीडिया जाहिल है, मैं तो मानता हूँ। चुप कर जाएं। अच्छा, ये जाहिल का लफ्ज आपने कहा था, बैन अपलिफ्ट हो गया, प्लीज। अच्छा, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी ये जुर्रत कि मैं ये कहूं कि पाकिस्तान का इलेक्टोरल प्रोसेस या डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है, यहाँ रिगिंग नहीं होती वगैरह वगैरह वगैरह, मैं ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकता क्योंकि हमारे सामने पाकिस्तानी जमहूरियत की पूरी तारीख मौजूद है। मेरा पॉइंट ये है कि रिगिंग के तरीका हाय कार होते हैं। एक होती है प्री पोल रिगिंग, जैसे 2018 के इलेक्शंस में 4 साल 5 साल पहले प्री पोल रिगिंग शुरू हो गई थी। एक लीडर, उसमें ये मीडिया सबसे बड़ा, तो मैं ये तो कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा, और उसके असरात अब तक मौजूद है। काशिफ साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन 8 फरवरी को हुए, लेकिन उसकी जो ग्राउंड है वो उस दिन से शुरू की गई साड़ी गाल हो गई है, फजूल तरीन बात थी, ठीक है। अच्छा, नहीं, वो लोग तो पहले अच्छा, फिर इन्होंने कहा ये 2/3 अक्सरियत, ये फलाना ढिमकाना। अच्छा, फिर ये लोग इस बात पर बहुत तड़पे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अखबारों में इश्तिहार दिए। भाई, अब सारा आलम ने बिल्कुल ठीक है, अगर थानू इन्ना इतराज है तो उस अखबार तो या उस अखबार दे मुंसलिक चैनल तो तुसी इस्तीफा दे रहे हो, इन्ने तुसी अखलाकियात दे भाषण दे रहे हो। अच्छा, रिगिंग वाली बात पर एक मिनट, मेरे बिरादर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, वो भी ये कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हाथ हो गए नवाज शरीफ के साथ। भाई, आप एक डिसाइड करें चीज, आपके ख्याल में इलेक्शन रिग्ड है या नहीं है? सीधी सीधी बात बताएं। ये नहीं कि जब पीटीआई की बारी है तो वो कहते हैं रिग्ड है, नवाज लीग की बारी है आप कहती हैं तब रिग्ड है। भाई, या तो रिग्ड है या नहीं है। अब मेरी बात सुन लें, मेरी बात नहीं, वो लोग जो कि आरटीएस के जमाने में तीसरे चौथे दिन आने वाले रिजल्टों के ऊपर वो किसी ने लिखा भी हुआ था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी ना, तोड़ वो आरटीएस का बैठना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी था। इस हकीकत से कैसे नजरें चुराएंगी कि इमरान खान को जेल में बंद किया गया है, पार्टी तोड़ दी गई है, इंतखाबी निशान ले लिया गया है, उसके बावजूद दे आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान। ये ना, आप इस वक्त इरशाद भट्टी लग रहे हैं, सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। आपकी ये जुर्रत, आपने मुझे गाली दे दी सीधी सीधी। बात सुने, नहीं, अब टेक योर वर्ड्स बैक। अच्छा चले, हमारा टेक योर वर्ड्स बैक। ओके, आई टेक माय वर्ड्स बैक। हमारा मीडिया क्या कर रहा है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उन सबको पीटीआई की झोली में डाल रहा है। एक डिवीजन होनी चाहिए थी, पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स एंड इंडिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 100 इंडिपेंडेंट है तो 100 के 100 पीटीआई के। भाई, 8-10 तो उसमें पीएमएलएन के हैं, जो पीएमएलएन बैक्ड। सबसे पहले मैं नाम लेती हूँ बैरिस्टर अकील का, ठीक है, जो पिंडी रीजन से जैसे ही उनको अपना फॉर्म 47 मिला है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की अपने ट्विटर हैंडल पर, उसको पिन कर दिया कि मैं अपनी ये सीट, हालांकि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन ही पीएमएलएन के मंशूर के इर्द गिर्द और मियां नवाज शरीफ के बातों के ऊपर लेकर चली। ठीक, कम से कम 8-9 लोगों के तो नाम मैंने आपको अभी गिनवाए हैं और बताए हैं, ठीक है। इसी तरह से अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट में जो हराज और ये लोग हैं,
یہ بھی آزاد تھے, اور یہ پی ٹی آئی کے خلاف, پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کے خلاف آزاد الیکشن لڑ کر جیتے, لیکن ان سب کو اٹھا کر آپ پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال رہے ہیں. اور ایک اہم ترین بات جو آپ نے, اور اسی طرح سے صوبائی اسمبلی میں بھی ایک اہم بات کہ 2018 کے الیکشنز میں بھی آزاد امیدوار جو الیکٹیبل تھے وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے, بعد میں پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی تھی. دیکھیں تو اس لیے اس کو اخلاقی جنگ بنانے کی کوشش نہ کریں کہ آپ نے ان کے بیک کیا اور ایک نے خرید لیا. یہ اسلام آباد میں منڈیاں سج گئیں, اور بڑے پہلے تو بڑے بڑے برج گرائے ہیں ہم نے, اور پھر اب ہم نے منڈیاں سجائیں. زرداری صاحب اسلام آباد پہنچ گئے, گیم آن. یار آپ دیکھیں میری بات سنیں, اب دیکھیں آپ نے سیاست بہت شفاف کھیل ہے, اس میں یہ جو اخلاقیات کے بھاشن دیے جا رہے ہیں نا میاں نواز شریف کو, آپ نہیں میں نہیں دے رہا, اب میری اچھا لیٹ می کنکلوڈ دس. میاں صاحب کے لیے اتنا بھی بہت ہے کہ ان کی پوری الیکشن کیمپین میں اوئے توئے تو نہیں تھی, بلکہ اگر کوئی ان کو توئے توئے کر بھی رہا تھا تو انہوں نے جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا. اب پھر دیکھیں, ہاں کل انہوں نے شہباز شریف صاحب کو البتہ بول دیا تھا جاؤ میرے عزیز جا کے بات کرو ان سے, پھر بھی محترم جناب لگا کر بات کی. تو محترم تو وہ ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو کوئی احسان تو نہیں کیا محترم کہہ کے, یا نہیں ہے وہ محترم؟ نہیں مجھے بتائیں, نہیں ہے محترم. اچھا ہم لڑ پڑیں گے, چھوڑیں اس بات کو. کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, ابھی دیکھیں میری بات سنیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ریگنگ جو ہے وہ الیکشنز کے اندر پری پول ریگنگ ہوتی ہے, پوسٹ میں بھی ہوتی ہے تھوڑا بہت, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی کیا اس کو اومنی پریزنس چیز ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہے, ٹھپوں کے اندر جا کے, بیلٹ باکس کے اندر گھس کے, آر اوز کے ذہن میں اب اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اچھا ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں جی, لاہور میں آ کر فائرنگ ہو گئی, پتہ نہیں کتنے بندے مر گئے ہیں. او کتھے نے وہی گل ہے 2014 میں جو قادری تے عمران خان نے کیا سی نا کہ انیاں لاشاں پئیاں, او کتھے گئیاں. ایک مجھے بولنے دیں گے آپ, مجھے کنکلوڈ کرنے دیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن ریگڈ نہیں تھے. میاں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہوا, لیکن وہ ہاتھ یہ نہیں ہوا کہ کوئی پرومسز ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. یہ ان کے لیے ایک ریئلٹی چیک تھا کہ ہم نے یہ ایزیوم کر لیا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی وجہ سے آئی تھی, جو اس دور کے جو وہ کون تھے, جنرل ظہیر الاسلام, وہ تو مطلب کہ خیر چھوڑیں. نہیں میں وہیں سے سٹارٹ کر رہا ہوں نا, یا جنرل فیض یا ان لوگوں نے, تو اس کا مطلب ہے وہ چلے گئے تو پارٹی ختم ہوگی, اس کو بند کر. نہیں, یہ ریئلٹی چیک ہے کہ جو پاپولزم کی ڈوز جنرل فیض صاحب کے دور میں اور اس سے پہلے 2010 میں بوئی گئی پاکستان میں, سن لیں میری بات, وہ ہے پری پول ریگنگ. اور یہ ریگنگ, یہ پاپولزم کی ریگنگ, اب جیسے وہ جنگوں کے اندر مائنز ہوتی ہیں نا, کہ کسی کا بھی پیر پڑا اور وہ 50 سال 100 سال کے بعد بھی بعض اوقات وہ دوسری جنگ عظیم کی جو ہوتی ہے مائنز, پاؤں آیا اور دھماکے سے اڑ گیا. نہیں میری بات سن لے, میاں نواز شریف کے لیے یہ ریئلٹی چیک ہے, فیس دس ریئلٹی کہ پاپولزم کی لینڈ مائنز بچھی ہوئی ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی کا بھی پیر آ سکتا ہے, نون لیگ کا بھی پیر آ سکتا ہے. تو انہوں نے تو کل یہ کہا نا کہ یہ وقت لڑائی کا نہیں ہے, سب کو مل بیٹھنا ہوگا. یہ بات آپ عمران خان کو سمجھا سکتے ہیں. اور پھر اور سب سے اہم بات, میاں نواز شریف کی یہ وکٹری سپیچ نہیں تھی, یہ سپیچ وکٹری سپیچ تھی ہی نہیں, یہ ایک ویلکم سپیچ تھی. میں وکٹری سپیچ میں نہیں جانا چاہتا. اچھا میں آپ سے نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں. میاں صاحب تسی میں نے ایک گل دسو, اے جڑا تھوڑے بارے مشہور ہے کہ تسی صحافیوں نوں پیسے دیندے ہو, پلیز عید مبارک والے پیسے دینا بند کر دیو, کیونکہ جو کچھ بلکہ ان کو کہہ دیں حامد میر صاحب آئی ہیٹ یو, یہ نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے. ڈو یو لو می, ہاں, لیکن ان کو آئی لو یو نہیں کہنا, اس میں بین ہے آپ کا. آج میری بات سنیں, سمجھ لینا جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. نہیں بالکل. اچھا, تو میڈیا نے اس پوری الیکشن ٹرانسمیشن کے دوران صرف ایک پارٹی کے لیے ہی یہ بولے ہیں. بالکل, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک پلان پارٹی بن گئے. یہ پارٹی وہ نہیں بنے کہ الیکشن ٹرانسمیشن میں ہو رہی ہے. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ میڈیا اگلے 2-2.5 سالوں میں 2-2.5 سال کی حکومت بنے گی جو بھی بنے گی, ان 2-2.5 سالوں میں کرنے کیا جا رہا ہے. نہیں کاشف صاحب, حکومت 5 سال ہی رہے گی, بس پی ایم کا رول 2-2.5 سال ایک بندہ کرے گا, 2-2.5 سال یہ بھی ہو سکتا ہے اسمبلی وہی رہے اور
میں نے بھی یہی کہا ہے, پی ایم کا رول کوئی اور پلے کرے. حکومت اگر جائے گی تو حکومت دوسری ہاں, اگر خان صاحب آئیں گے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس 2.0 بھی تو بس. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ تیار ہو جائیں, یہ جو بیج بوئے جا رہے ہیں نا اس وقت بیٹھ کے تجزیے ہو رہے ہیں, یہ آپ کو پلاننگ بتائی جا رہی ہے. ایک اور بات, تجزیے کیا ہو رہے ہیں, آپ عوام کے مینڈیٹ کو عزت دیں. جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عوام کا مینڈیٹ ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے, اٹ از اے کلٹ. یہ پاپولزم کا وہ بیج ہے, جو نفرتوں کا وہ بیج ہے جس کو بویا گیا. یہ ہے پری پول ریگنگ جو ہمیں اب کاٹنی پڑ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو انڈو کرنے کے لیے اگر آپ عمران خان کو باہر نکالیں گے تو اس کی لڑائی 9 مئی کو انڈو کرنے, اگر 9 مئی کو انڈو کرنے کے لیے اتنے انڈیپینڈنس آ سکتے, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے چونکہ ووٹ دیا. بھائی ووٹ ایسے تھی, پاکستان میں ووٹ دینے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کی برین واشنگ ہوئی ہے. بس آئی ریسٹ مائی کیس. میں آپ کے خیال میں میاں نواز, اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا اخلاقی بھاشن بھی میں آپ سے چاہوں گی کہ اگر منو پتہ چل جائے, کیا آپ کے خیال میں میاں صاحب کو جا کر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ جانا چاہیے اور حکومت؟ نہیں, بالکل نہیں. میاں صاحب کو کولیشن کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اگرچہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ آمین سم آمین. کیا ہوگا اس سے؟ میں تو یہ چاہتی ہوں. نہیں, اس سے کیا ہوگا؟ میں تو یہ چاہتی ہوں. نہیں پتہ تو لگے گا نا, کتنا مزہ آئے گا. بلاول صاحب اس کولیشن کے پی ایم بن جائیں اور پھر کون کافی سٹیبل گورنمنٹ بنے گی. حفیظ شیخ ان کے بنیں گے. کافی سٹیبل گورنمنٹ بنے گی. اگر یہ دونوں گورنمنٹ بناتے ہیں نا تو اتنی سٹیبل ہوگی تو ہونی چاہیے کہ یہ 5 سال تک چل سکتی ہے. اوکے 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 اوکے, تو بنے نا, مزہ آئے گا. نہیں ایسی بات نہیں, یہ بات نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہاں, کام کیا ہوا ہے گراؤنڈ پہ. اور یہ جو اخلاقیات کے بھاشن دے رہے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کو, میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کو آپ ایسے انڈرمائن نہیں کر سکتی. میں نے تو انڈرمائن کیا ہی نہیں ہے. گورننس اگر بلاول پی ایم بنے, بہت اچھے پی ایم بنیں گے, لیکن ڈیزرو اس وقت میاں نواز شریف صاحب ایسے کرتے ہیں. نہیں میاں صاحب تو کبھی بھی مخلوط حکومت کے وزیر اعظم نہ بنے, ہرگز نہیں. کیونکہ 2.5 سال انتظار کر لیں, اس کے بعد تو ہرگز نہیں. میاں صاحب آپ, میں تو نہیں چاہوں گی کہ میاں نواز شریف ایک مخلوط حکومت کا چہرہ بنے. میاں نواز اس شریف کی ریزن یہ ہے پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں ہے. ہاں, ضرورت سے زیادہ ہی. یہ ذہن میں رکھیں, آپ اپنے مشورے غلط نہ دیں ان کو. وہ انہوں نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ سب مل کے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ مل کے, نہیں تو پھر جب دوبارہ الیکشن کیمپین ہوگی تو پھر بلاول صاحب کہیں گے کہ ان کا وزیر خزانہ, انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے. تو آپ عطا رڑ کو کہہ دیجیے گا نہیں تو یوں کرتے ہیں وہ کہیں گے ہم کراچی چھوڑائیں گے ان کو. نہیں, میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کولیشن میں اگر جاتے ہیں اگر, تو بلاول صاحب کو اگر بنا دیا جائے منسٹر وزیر خزانہ, کتنا مزہ آئے.